السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک زندگی عطا فرمائے، دین و دنیا کے تمام تر پریشانی سے بچائے، خصوصیت کے ساتھ مولا اخروی پریشانی سے بچائے، اخروی عذاب سے بچائے۔ دوستو، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم توبہ کرنے والوں میں سے ہیں، مگر ان کے توبہ کے دروازے کو شرمندگی سے مستحکم نہیں کیا گیا ہوگا۔ یعنی توبہ کرنے والا اپنے آپ کو تو سمجھے گا کہ میں توبہ کرنے والوں میں سے ہوں، مگر اللہ کے نزدیک وہ تائب نہیں ہوگا، توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو تائب سمجھ کر آئیں گے، مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے دروازے کو شرمندگی سے مستحکم نہیں کیا ہوگا، توبہ کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم نہیں کیا ہوگا، مظالم کو اپنی امکانی طاقت تک دفاع نہیں کیا ہوگا، اور آسان امور کے جواز کے سلسلے میں جو کام انہوں نے کیے ہیں اور ان سے طلب مغفرت میں انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اور ان کے لیے یہ بات آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ گناہوں کو بھول جانا بہت خطرناک بات ہے۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے گناہوں کو نہ بھولے۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے عمر، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، حضور، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ وزاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر بلاؤ۔ جب جوان حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے اپنا گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصاری کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا میرے دوستو، بڑا سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ دل سے تائب ہو کر توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دل سے توبہ کرے۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا ہم سب کو آخرت میں سرخرو کر کے اٹھائے، پاک کر کے اٹھائے، گناہوں سے منزہ کر کے اٹھائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما کر جنت کا حقدار بنائے۔ دوستو، میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔